السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی گزر رہے تھے ہم، ایک گاؤں بیچ میں آیا، پیچھے دیکھیں بھٹی بھی ہے جس میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک سکون کے لیے میں رکا ہوں، تو یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ ہم میں سے ہر شخص مسلمان ہے نا، تو چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسان طریقے سے ہم کو جنت مل جائے۔ آئیے ایک بہت ہی آسان اور شارٹ کٹ طریقہ میں آپ کو جنت جانے کا بتا دیتا ہوں، وہ طریقہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ جو اس طریقے کو اپنائے گا اللہ رب العالمین اسے جنت دے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ کی خواہش بھی ہے جنت میں جانے کی، آئیے آج آپ کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کو سناؤں گا، جو بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا، یقین کیجئے جنت مل جائے گی۔ ویسے بھی ایک بہت قیمتی مہینہ ہمارے قریب ہے، رمضان، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العالمین جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ وہ مہینہ قریب ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے آئیے اپنی جنتوں کو بنا لیں۔ آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام موجود تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا، اس کو دیکھ لے۔ صحابہ اکرام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ اکرام جو جنتوں کے مشتاق تھے، ان میں سے ایک صحابی اس صحابی کے گھر پہ جا کے مہمان بن گیا۔ جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اس کے گھر مہمان بن گیا۔ 3 دن اس صحابی کے گھر پہ رہا، اس کے معمولات زندگی، اس کے اعمال، اس کی عبادات کو چیک کیا اور دیکھنا چاہا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس کے اندر خاص ہے، جو میرے میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی، مجھے نہیں۔ اب وہ صحابی اس کے گھر میں رہنے لگا، 3 دن اس نے گزارے۔ اس کے بعد اس آدمی کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور بات یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سامنے سے گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کیا کہ جس کو زمین پر جنتی دیکھنا، اس کو دیکھ لے۔ میرے دل میں تجسس آیا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لہذا آج میں آپ کے پاس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا خفیہ عمل ہے، وہ کون سا چھپا ہوا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ کیونکہ میں نے ان 3 دنوں میں دیکھا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صوم صلات کے پابند، آپ قرآن کی تلاوت، ذکر، تو یہ سارے اعمال تو میں بھی کرتا ہوں۔ روزہ تو رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں، نماز آپ پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ تمام کے تمام معمولات یہ میرے آپ کے برابر ہے، لیکن وہ عمل بتائیے جو چھپا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ کہنے لگا بھائی ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں رات سوتے وقت میں ایک کام کرتا ہوں کہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے ایک معاہدہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ایک سودا کرتا ہوں۔ وہ سودا یہ ہے، میں اللہ رب العالمین کو کہتا ہوں میرے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میرا دل دکھایا، پروردگار سب کو تیری رضا کی خاطر معاف کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ شاید یہ عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند آیا ہو، شاید یہی وہ عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین پر چلتا پھرتا جنتی ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ صحابی یہ بات کر کے خاموش ہو گیا اور وہ صحابی سوچنے لگا۔ میں اور آپ بھی سوچیں اس بات کو کہ کتنی آسان جنت ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، آپ لوگوں کے قصور کو معاف کریں، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا، جو شخص لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، جو شخص لوگوں کی باتوں کو درگزر کرے گا، جو شخص لوگوں کی دی ہوئی تکلیف کو اگنور کرے گا اور رب کو کہے گا اللہ اس بندے نے تکلیف تو دی تھی، اللہ اس بندے نے تکلیف تو پہنچائی تھی پروردگار، لیکن تیری رضا کی خاطر کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ میں نے اس بندے کو معاف کیا، تیری مخلوق میں سے ایک بندے کو معاف کیا، اللہ اس امید کے اوپر، اللہ اس یقین کے اوپر کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ یقین کیجئے سودا مہنگا نہیں، سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بندے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں اور بدلے میں اللہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، سودا مہنگا کوئی نہیں۔ آؤ آج یہ سودا کریں۔ جس نے ہمیں تکلیف دی، جس نے ہمیں پریشان کیا، جس نے ہماری غیبت کی، جس نے ہمارے لیے کوئی بھی گڑھا کھودا، ہم اللہ کی رضا کی خاطر آج اسے معافی کا اعلان کرتے ہیں اور سچے دل سے معاف کرتے ہیں، چونکہ میرے محترم بھائیوں رمضان تو ویسے بھی قریب ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ رب رحمان ان 2 بندوں کے اعمال کو نہیں دیکھتا جو 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوتے ہیں،
جو دو مسلمان آپس میں بات چیت بند کیے ہوتے اللہ ان کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا نہیں تو تمہیں اس کے انعام کیسے دے گا؟ رمضان عبادتوں کا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ ذکر اذکار کریں گے، روزہ رکھیں گے، راتوں کی تہجد پڑھیں گے۔ اب جب یہ اعمال اللہ کے پاس پہنچیں گے، رب آپ کے اعمال کی طرف دیکھے گا نہیں، کیونکہ آپ دو مسلمانوں نے آپس میں بات چیت بند کی ہوئی ہے۔ آپ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، حسد دلوں کے اندر موجود ہے۔ وہ مومن آدمی کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کے قصور کو معاف کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ آسان طریقہ بتا رہا ہوں یار، بہت گناہ گار ہے، لیکن اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر کے دیکھو، اللہ کی قسم یقین سے کہتا ہوں رب ہمیں جنتوں کا انشاءاللہ جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ رب رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ ہم بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا يدخل الجنت القاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، دوستیاں چھوڑنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں جنت چاہیے، ہماری زندگیوں کا مقصد جنت، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی حصول، اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول۔ ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا۔ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کے پاس جائیے، غلطیاں ان کی ہی صحیح لیکن آپ بڑھ کے صلح کا ہاتھ بڑھائیے، چونکہ جنت تو آپ کو چاہیے، جنت آپ کو چاہیے۔ لہذا شارٹ کٹ طریقہ میں نے آپ کو جنت میں جانے کا بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اس طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہماری بھی جنتوں کو اعلان فرمائے گا، ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔